مگر کیا خوف کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہتا رہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں مگر نیکی کوئی نہ کرے اور اپنی خواہشات کی اتباع کرے، اپنے نفس کے پیچھے چلے؟ تو کیا یہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ڈر کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اس ڈر کے ساتھ نیکی کرتا رہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے تو کچھ نیکی لے کر پیش ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا جو خوف ہے وہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ انسان کے اندر رب العالمین کا خوف ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین خوف کرنے والوں کی، ڈر رکھنے والوں کی قدر کرتا ہے۔ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اور اسی کے متعلق ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا اور اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسے مال سے، اولاد سے، ان نعمتوں سے نوازا تھا، اور جب اس شخص کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ بحیثیت والد میں تمہارے لیے کیسا ثابت ہوا؟ اولاد نے جواب دیا کہ اے ابا جان، آپ ہمارے لیے بہترین والد ثابت ہوئے۔ تو یہ شخص اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ تمہارے اس والد نے اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی نیکی نہیں بھیجی، اور اگر اس رب العالمین نے مجھے پکڑ لیا تو انتہائی سخت عذاب دے گا۔ پھر اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو تم لوگ جلا دینا، اور یہاں تک کہ میرے جسم کو کوئلہ کر دینا، اور جب یہ کوئلہ ہو جائے تو اسے پیس دینا، اور انتظار کرنا جس دن تیز ہوا چلے اس دن میرے اس جسم کی راکھ کو تم لوگ اڑا دینا ہوا کے اندر، اور کچھ حصہ سمندر کے اندر بہا دینا۔ وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا تھا، مگر اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہوا کو اور پانی کو حکم دے کر اسے اپنے سامنے واپس کھڑا کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے اس شخص سے سوال کیا کہ کیا ایسی بات تھی، کس چیز نے تجھے اس عمل پر ابھارا کہ تو نے ایسا کام کیا؟ اس شخص نے رب العالمین کو جواب دیا کہ اللہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، مجھے ڈر تھا کہ اگر تو نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا تو تو مجھے سخت عذاب دے گا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ خوف کہ وہ رب العالمین کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈر رہا تھا، یہ خوف اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی ہر وقت، ہر جگہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ مگر کیا خوف کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہتا رہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں مگر نیکی کوئی نہ کرے اور اپنی خواہشات کی اتباع کرے، اپنے نفس کے پیچھے چلے؟ تو کیا یہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ڈر کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اس ڈر کے ساتھ نیکی کرتا رہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے تو کچھ نیکی لے کر پیش ہونا ہے۔ اور ڈر کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا رہے، یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی گناہ کروں اور رب العالمین میری پکڑ کرے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر لے کر آنا ہے اور اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے بچانا ہے جس سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں خوف کو لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔